ہم انہیں ڈائناسورس کہتے ہیں مگر یہ نام تو ہم نے خود ہی رکھا ہے۔ زمین جسے ہم اپنی سمجھ بیٹھے ہیں، اس پر ہم سے پہلے بھی کہانیاں رقم ہو چکی ہیں۔ کوئی اور مخلوق کروڑوں سال بعد ہماری زمین کی کھدائی کرے تو وہ ہمارے بارے میں کیا کہے گی کہ ڈائناسورس زمین کی اصل باسی نہیں تھے۔ ہم انہیں ڈائناسورس کہتے ہیں مگر یہ نام تو ہم نے خود ہی رکھا ہے۔ کیا وہ واقعی یہی تھے؟ کیا وہ ویسے ہی تھے جیسے ہم نے اپنی کتابوں، اپنے خیالات اور اپنی کہانیوں میں گھڑ لیے ہیں؟ یا شاید وہ کچھ اور تھے، کچھ ایسا جسے سمجھنے کے لیے ہماری عقل ابھی ناپختہ ہے۔ ہم ہڈیاں کھود کر نکالتے ہیں، ان کی شکلیں بناتے ہیں، انہیں نام دیتے ہیں، مگر کیا وہی حقیقت ہے یا یہ سب ہمارا تخیل ہے جو ان مخلوقات کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال چکا ہے؟ وہ جنہیں ہم ڈائناسورس کہتے ہیں وہ شاید خود کو کسی اور نام سے پکارتے تھے۔ شاید ان کے بیچ کوئی زبان تھی، کوئی رابطہ، کوئی کہانی جو آج تک کسی چٹان پر پرندہ نہ ہوئی، جو کسی ہوا کے جھونکے میں باقی نہ رہی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے سوچتے تھے۔ کبھی سوچا ہے اگر کوئی اور مخلوق کروڑوں سال بعد ہماری زمین کی کھدائی کرے تو وہ ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ شاید وہ بھی ہماری ہڈیوں کے ڈھیر کو جوڑ کر ہمیں کسی اور ہی نام سے بلائے گی، ہمیں کسی اور شکل میں دیکھے گی۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا یہ سب ایک وہم نہیں؟ کیا حقیقت وہی ہے جو باقی رہ جاتی ہے یا وہ جو ہم تخیل کر لیتے ہیں؟ یہ سوال ادھورے ہیں، یہ جوابات بھی شاید کبھی مکمل نہ ہوں، کیونکہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر دفن رہتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو وقت کے دھند میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے، یہ زمین جسے ہم اپنی سمجھ بیٹھے ہیں، اس پر ہم سے پہلے بھی کہانیاں رقم ہو چکی ہیں اور ہم سے بعد میں بھی لکھی جائیں گی۔ وہ کہانیاں جو وقت کے گمشدہ کتاب کے صفحات میں دفن ہو جاتی ہیں، جنہیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا واقعی یہ مخلوقات ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں یا ان کے کوئی باز گشت ابھی بھی کسی ویران جنگل، کسی سنسان وادی میں سنائی دیتی ہیں؟ یا شاید رات کے سناٹے میں جب زمین کی دھڑکن مدھم پڑتی ہے، کہیں کوئی سایہ جنبش لیتا ہے؟ مگر کیا یہ سب کہانی کا اختتام ہے یا شاید کہانی کسی اور رخ پر بھی جا سکتی ہے؟ کچھ نظریات کہتے ہیں کہ ڈائناسورس زمین کی اصل باسی نہیں تھے، بلکہ کسی اور دنیا سے جلا وطن کیے گئے مخلوق تھے۔ وہ کسی ایسے سیارے کے بچے تھے جہاں زندگی کا کوئی اور ہی اصول تھا، مگر جب وہ حد سے بڑھ گئے، جب ان کا ظلم ان کے اپنے سیارے کو تباہ کرنے لگا، تب انہیں زمین پر جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی نسل بڑھائی، انہوں نے اپنے پنجے گاڑے، اپنی طاقت جمائی اور وہ اتنے خونخوار ہو گئے کہ کوئی اور مخلوق ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ مگر پھر ایک دن قدرت نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ ایک شہاب ثاقب جسے ہم آج جیکسولب ایسٹرائڈ کہتے ہیں، زمین سے ٹکرایا۔ آسمان میں آگ بھڑکی اور زمین لرزنے لگی، فضا دھوئیں سے بھر گئی اور وہ مخلوق جو کبھی زمین کے حکمران تھے آہستہ آہستہ فنا ہو گئے۔